اب میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اور سچی بات کہو۔ میں اپنے ترکی کے ان بہن بھائیوں کا اپنی طرف سے اور اپنی یہ سارے جرگے کی طرف سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ کس تکلیف اور کرب سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور پاکستان کی افواج، پاکستان کے لوگ ان کی اس مشکل گھڑی کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ میں یہ بتا دوں کہ آج کل خبر ہے کہ ملک کے اندر کوئی مارشل لا لگ رہا ہے، ہمارے اس ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے۔ اسی عدالت عظمیٰ کے بہت بڑے جج عمر عطیہ بندیال صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ 2 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا سکتا ہے یا مارشل لا لگا سکتا ہے تو پھر ان عدالتوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے اس آئین کے بنانے والوں نے اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی، اور اس آئین کا تقدس کرنے والے بڑے بڑے جج اسی عمارت کے اندر خدا کے فضل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، پورے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ آج جو پٹیشن ہم لے کے آئے ہیں سینیٹر کی طرف سے، MNAs کی طرف سے، پورے ملک کی سپریم کورٹ کی رجسٹری کے اندر وہ کیا کہتی ہے؟ وہ ہماری پٹیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو چند طاقتور ہاتھوں نے قاتلانہ حملہ کیا۔ ایک وہ چریا جو پکڑا گیا ہے، اس کے ساتھ 2 اور حملہ اور کم از کم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو بچایا۔ اور ظلم یہ ہے کہ انہوں نے 3 آدمیوں کو نامینیٹ کیا ہے، جنرل فیصل، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف۔ ہم یہ جرگہ اتنی بڑی عدالت سے پوچھتے ہیں کہ FIR کیوں نہیں کٹ رہی؟ اس کا دوسرا ایسا پٹیشن کا کیا ہے؟ وہ یہ سائل ہے کہ 74 سال کی عمر کا سینئر سینیٹر، جس کو ایک ٹویٹ کے اوپر صبح کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، راستے میں تشدد کیا گیا، بے لباس کیا گیا، اور اس کے بعد ساری دنیا کی بیٹی اور مائیں آج شرمندہ ہیں کہ اس جنرل فیصل نے، اس بریگیڈیئر فہیم نے اور ان کے دوسرے اہلکاروں نے کس جگہ پہ یہ ویڈیو نکالی۔ اور میں آج چیئرمین سینٹ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر بتانا چاہتا ہوں، استعفیٰ دو،
اس لیے کہ پوری بلوچ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری پاکستان کی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ میں تمہارا مہمان تھا اور کسی نے نہیں کیا۔ جن لوگوں نے مجھے گھر سے اٹھایا، تشدد کیا، بے لباس کیا، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ جو خاوند اور بیوی کے تقدس کو پامال کر کے اسلام کی دینی تعلیم کو پامال کر کے انہوں نے وہ ویڈیو بنائی، اور آج میری تمام مائیں، تمام بیٹیاں جو آرمی کی چھاونی میں بیٹھی ہوئے وہ بھی ان پر لعنت بھیجتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، ایبٹ آباد میں میرا گھر، ایبٹ آباد میں میرا گھر کاکول اکیڈمی کے ساتھ ہے۔ صبح کی اذان کے وقت میری وہ باوردی بیٹیاں اور میرے شیر دل بیٹے جب پریڈ پہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی آواز آتی ہے۔ آخر وہ کون شخص ہے جو اس اکیڈمی سے نکلا اور اس نے قوم کی ماں کا لحاظ بھی نہ کیا اور قوم کے باپ کا لحاظ بھی نہ کیا؟ اس لیے آرمی کا تو ایک مزاج ہے، خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے۔ ان کی بیٹیاں مائیں قوم کی مائیں اور بیٹیاں ہیں۔ ان کے شہداء کو ہم سبل ہلال پرچم کے اندر ان کو ہم دفن کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ عزت سے دفن کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون ان میں بد کردار ہے جو آج ان کی عزت کو تار تار کر رہا ہے؟ لیکن یقین کریں، پاکستان آرمی اور پاکستان افواج کے بہادر سپوتوں راہ اور مساعد کے راستے پہ چلنے، اس کا راستہ ہم بند کریں گے۔ تمہاری عزت اس آئین کی عزت ہے جس کو ہم پارا پارا نہیں ہونے دیں گے، لیکن تمہاری صفوں کے اندر وہ کاری بھیڑیں انشاءاللہ پوری قوم ان کا پیچھا کرے گی اور اس عدالت کے اندر لے کے آئیں گے۔ تو سب سے بڑی بات، آج ملک کے اندر دو قانون ہیں۔ ایک قانون میرے لیے، عمران خان کے لیے اور پاکستان کے ہر شہری کے لیے، اور دوسرا قانون چند ان جرنیلوں کے لیے ہے جو اس قانون اور ہمارے بنائے ہوئے آئین کے ماورا ہیں۔ میں تیسری بات کر دوں، اس پٹیشن کے اندر تیسری بات اس شہید ارشد شریف کی ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہی صحافی، یہی تحقیقات کرنے والے ادارے ثابت کریں گے کہ ان کا قاتل کون ہے۔ اس کا کھرا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مظالم کا انصاف کے ساتھ ہی عدالتوں کے اندر خدا کے فضل سے جواب ہوگا۔ دو باتیں چھوٹی قرآن مجید کی کر دوں کہ اگر ایک جرنیل کو، جو میرا مجرم ہے، جو عمران خان کا مجرم ہے، جو ملک کی ماں اور بہن کا مجرم ہے، ایک بریگیڈیئر کو آئین کے تقاضوں کے مطابق اس قانون میں ماورائے عدالت
मावराए कानून उसको कोई इजाजत नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ये साबित करेगा और अदालत खुलेगी। आपने देखा कि यूके के अंदर एक छोटे से जज ने क्या कहा। उसने कहा कि हमारे कानून के अंदर वजीर आजम और एक आम शहरी बराबर है। 1500 साल पहले मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। आपने फरमाया मेरी और आपकी जान उनकी इस कौल के ऊपर कुर्बान हो कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब कोई बड़ा जुर्म करता था उसको छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम फातिमा बिन्ती मोहम्मद कि अगर चोरी का इर्तिकाब करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म सादर करता। सुन लो साले अलैहिस्सलाम, सुन लो मेरे दुनिया के मीडिया वालों, मेरे पाकिस्तानियों, साले अलैहिस्सलाम 4 आदमियों ने पूरी कौम के अंदर जुर्म किया था। सजा सारों को क्यों मिली? इसलिए कि सारे चुप थे, उनके होंठों से आवाज नहीं निकल रही थी। और आओ आपको हजरत उमर फारूक का एक जबरदस्त कौल बताऊं। पाकिस्तान की तारीख नहीं, इस्लामी तारीख नहीं, दुनिया की तारीख के अंदर है कि खालिद बिन वलीद बहुत ही जबरदस्त जर्नैल थे। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको आखिरी वक्त में सिपा सालारी से हटाया। सुन लो अदल व इंसाफ के अमीर अल मोमिनीन ने। और जब उनसे पूछा गया कि आपने इनको क्यों हटाया है तो जवाब सुन लो। आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई सिपा सालार रियासत से ज्यादा ताकतवर बन जाता है उस वक्त रियासत का काम है उस सिपा सालार को अपने ओहदे से हटाया जाए। आज मेरे मुल्क के दुखड़े, मेरे मुल्क के इदारों पे जो जुल्म हो रहा है, इदारे जो टूट रहे हैं, बिल्कुल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुल्क के आर्मी चीफ को रियासत के इदारे, पार्लियामेंट, आइन और कानून से बालातर हम नहीं मानेंगे। हमें से कोई गरज नहीं कि कौन हमारा आर्मी चीफ आने वाला है। हमें इससे गरज है कि वो मेरिट पे हो। और इंशाअल्लाह ताला कौम से मैं वादा करता हूं जब हमारी हुकूमत आएगी किसी तरह किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जिस तरह से अदालत उज़्मा के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने का हक है, जिस तरह हमारी अफवाज के अंदर एयरफोर्स, नेवी में सबसे सीनियर को बनाया जाता है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला सारे लेफ्टिनेंट जनरल हमारे भाई और हमारे कौम के सपूत हैं। जो भी सीनियर होगा इंशाअल्लाह ताला उसको एक टर्म के लिए बगैर किसी वजीर आजम की सिफारिश के इंशाअल्लाह ताला बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान